وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال حدیث کے مفہوم کے سلسلے میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیر علی امتی ادناہم، میری امت کا عام آدمی بھی پوری امت کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں 8780 ہے اور یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ مسند البزار میں 8111 اور ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 68 پر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی ذمہ ہے، ایک ہی ذمہ ہے، ذمۃ المسلمین واحدۃ متکافئۃ۔ ایک مسلمان کسی سے عہد و پیمان کر لے تو وہ تمام مسلمانوں پر لاگو ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ فمن اجارہ احدہم وجب علی المسلمین جمیعا ان یجیروہ ویؤمنوہ، کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کو یا ذمی کو پناہ دے دے تو تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ پناہ دیں اس کو اور اس کو امن و امان اور شانتی کے ساتھ رکھیں۔ وفی هذا الحدیث یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیر علی امتی ادناہم، میری امت کا ادنا ترین آدمی بھی پوری امت پر کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اے اذا اعطى احد من المسلمین عہدا وامانا لغیر مسلم، کوئی ایک مسلمان بھی کسی غیر مسلم کو امان دے دے، عہد و پیمان دے دے، ولو کان ذلك من عبد او امۃ، اگرچہ وہ مسلمان غلام ہو یا باندی ہو یا آزاد ہو، وجب علی باقی المسلمین ان یوفوا له عہدہ، باقی مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس مسلم باندی یا غلام یا آزاد مسلمان کے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے کافر کو پناہ دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دیا اور اعلان کر دیا کہ اس کو پناہ دے دی گئی ہے، اب اس کو کوئی نہ مارے اور نہ کوئی اس کو قتل کرے۔ یہ ہے اس حدیث کا واضح ترین مفہوم۔ جب مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کافر آتا اور پناہ دے دیتے تو کوئی مسلمان اس کو زد و کوب نہیں کرتا اور نہ ہی پریشان کرتا، کیونکہ وہ امان میں ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر کوئی مسلمان کسی کافر کو اسلامی مملکت میں پناہ دے دے تو اس مسلمان کی جو پناہ گاہ ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی رعایت کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ واللہ اعلم بالصواب۔